رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاۃ فیہ فاکثروا من الصلاۃ فیہ. فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا. زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی. تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں. شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں. تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا. درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا. ایک ہوتا ہے عام دعا کسی کے لیے بھی رحمت، صلاۃ کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے. اس لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلاۃ یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلاۃ خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا. اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان. تو وہ صلی جو ہے نا صلاۃ، یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں. تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے. تو پتہ چلا صلاۃ اور رحمت میں فرق ہے. صلاۃ اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی. البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے. لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے. آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے. تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو. اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے
جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے. یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی, تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے. پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے, پھر مجھ پر درود بھیجے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ اور اس کے فرشتے, اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے, ہر مشکل سے, ہر مصیبت سے بچائیں. تو کمال جب ہی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں. تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا, اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر. انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے. تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں, دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں, تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے, جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی, تو پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو, اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. وہ توحید, درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی, اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں. تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا. تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے. تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے. تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں. نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں, یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے, لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے. تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے, بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا, اپنے محبوب شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے. تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو, تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے, لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ, ٹھیک ہے نا, کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا, تم نے اتنا اچھا کام کیا. اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا, آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے, تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو, تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو. تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا. تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے. دوست پہ خرچ کرنے کا, احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے. باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں, بڑی خوشی ہوتی ہے, تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا. تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی, لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج, تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی. اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے, تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی تو ان پہ تو کر ہی نہ ہوں, یہ 10 رحمتیں
تجھ پر بھی ہو جائیں گی۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا، کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے نا، اسی وجہ سے تو ہے۔ تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ۔ اور پانچواں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے۔ جس سے نفرت ہوتی ہے نا، اس سے ہر بات پہ دلیل، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے، انسان کہتا ہے بس کر لو۔ صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا، اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے آپ۔ تو نبی سے محبت تھی، کدو سے محبت ہو گئی۔ حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت کرو، یہ تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو کسی چیز سے، لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کدو سے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا، جو شریعت میں ضروری ہیں، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، تو ان سے تو ہوگی نا کم از کم۔ محبت نہیں ہے تو ہر وقت بیٹھ کے لوچی کی تلاش، داڑھی تک نہیں رکھے گا، داڑھی کا سمجھاؤ تو کہ بھائی کیوں بھائی، پھر یہ سمجھاؤ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، نہیں میری سمجھ میں نہیں آتے، ایسے کیسے اخلاق بنائے جا سکتے ہیں خادموں کے ساتھ۔ تو محبت ہو جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ تو اس لیے ہمت کر کے علماء نے جو ایک نصاب بتاتے ہیں نا، روزانہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ ویسے تو سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ نہ ہو مشکل لگے تو اتنا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے نا؟ یہ 100 دفعہ پڑھ لیں، کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ صبح 100 دفعہ پڑھ لیا، 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا۔ اور اگر پورا ہفتہ توفیق نہیں ملتی تو کم از کم جمعہ ہی کے دن پڑھ لے انسان۔ سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ میرا خیال نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، جمعہ کا دن پڑھ لے انسان، اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ جو درود شریف ہے نا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھنا چاہیے۔ میں کل بھی بیان میں کہا تھا نا، ساشے آ رہے ہیں ہر چیز کے، تو جیسے سلام کے ساشے نا، سلام کرنا ہو نا، اتنی سی آواز آتی ہے بس۔ تو درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بھائی صلی اللہ علیہ وسلم بول دو پورا۔ لکھنے میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ مجلس میں، کسی مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، بار بار واجب نہیں ہے، بار بار افضل ہے۔ مجلس میں جب ایک دفعہ نام آیا تو پہلی دفعہ بہرحال واجب ہے، یا کم از کم ایک دفعہ اس مجلس میں، بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ تو یا تو پڑھے ہی نہیں، ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے، لیکن پڑھیں تو پھر ساشے نہ لے کر آئیں، درود شریف کو بگاڑے نہیں، پورا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ کو ڈر یہ ہے کہ نہیں بار بار پڑھنے سے میری زبان گھس جائے گی، نقصان ہوگا اور توانائی کم ہو جائے گی، روزہ زیادہ لگے گا، تو ایک ہی دفعہ پڑھ لے، مگر طریقے سے پڑھ لے، ساشے نہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح نہ کرے۔ اسی طرح لکھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو مجلس ایک ہے تو ایک دفعہ کہہ دے آدمی زبان سے، لکھنا واجب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف لکھنا واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ تو یا تو اگر یہ ڈر ہے کہ میں نے لکھ دیا پورا نام تو میرا پین گھس جائے گا، سیاہی کا خرچہ زیادہ آئے گا، پیسے زیادہ بھرنے پڑیں گے مجھے، مہنگائی کا دور ہے، اتنی سیاہی میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو پورا نام ہی نہ لکھے، یعنی درود شریف لکھے ہی نہیں۔ لیکن اگر لکھنا ہے تو چھوٹا سا سواد نہ ڈالے، سمجھ رہے بات کو؟ باقی ساری چیزیں پوری ہیں، یہ نہیں کہ والد محترم میں صرف واو لکھ دیا، ابا خود ہی سمجھ جائیں گے والد کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ زید کا نام آیا تو صرف زے لکھ دیا، کبھی ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا ہوگا شاید آپ کے یہاں۔ اور جتنی باتیں آ رہی ہیں صرف کچھ ساشے پیش کر دی، ایسا نہیں ہے۔ جب درود شریف لکھنے کی بات آتی ہے تو صرف چھوٹا سا سواد ڈال دیا۔ تو بھائی اتنی تکلیف اگر ہو رہی ہے تو نہ لکھو، کوئی فرض تھوڑی ہے۔ لیکن اگر لکھنا ہے تو احترام کا تقاضا کیا ہے؟ پورا نام لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں محدثین نے جو لکھی ہیں، کتنی بڑی بڑی کتابیں،
جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو محدثین پورا درود شریف لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی حدیث کی کتاب میں امام بخاری کی ہو, امام مسلم کی ہو, یا ابن ماجہ ہو, یا صحیح ستہ کی جتنی کتابیں اس کے علاوہ بھی ہیں, جب درود ہوگا تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. تو لکھنے میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے, پورا نام لکھ دیا جائے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا قلم گھس جائے گا اور یہ ہو جائے گا, یہ تو بخیل آدمی کے لیے, ورنہ کس قلم تھوڑی گھستا ہے. لکھنے پورا تحریر لکھ رہے ہوں, جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی آخر میں بات سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نا, لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. کوئی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی ٹھیک ہے, آپ سب سے اکرم ہیں. کوئی کہتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کوئی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ سب ٹھیک ہے نام, لیکن سب سے بہترین جو نام آپ کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس سے بڑا لقب کوئی بھی نہیں ہے. رسول اللہ کا مطلب اللہ کے سفیر, تو یہ سب سے بڑا منصب ہے. اس لیے عام استعمال میں جو صحابہ کا بھی طریقہ تھا, نبی اللہ, صحابہ کیا کہتے تھے, نبی اللہ یا رسول اللہ. تو محدثین بھی جو لفظ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ, تو عام استعمال میں یہ زیادہ بہتر ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, سرور کائنات, حضور اکرم, شفیع المذنبین, سب صحیح ہیں, لیکن ہوتا ہے نا جب بہت سارے آپشن ہو تو انسان سلیکٹ کرتا ہے سب سے بہترین کو. تو سب سے بہترین لفظ آپ کے لیے کیا ہے, رسول اللہ. یہ سب سے بہترین لفظ. اللہ تعالیٰ سمجھ. آج انشاءاللہ اس کے بارے میں, دعا کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا, اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں, اللہ سے. اللہ سے مانگیں اور مانگیں, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں, اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں, مانگنے کا عمل جاری رکھیں. آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے, دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں. مانگتے ہی نہیں ہیں, اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں, توجہ نہیں ہوتی. اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے, انفرادی پر زور نہیں ہے. کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے, بس ٹھیک ہے, وہ بھی جائز ہے. لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے. دیکھیں, جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے, کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں, تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں. اکثر کوشش کیا ہوتی ہے, سب کے سامنے نہیں, بلکہ آپ اس کو لیں گے, بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا, مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو, کہہ رہے نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں. تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے, فلانا مسئلہ ہے, ڈمکانا مسئلہ ہے. تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا, اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں. تو دعا میں انسان, اللہ تو سب کی بات سنتا ہے, مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی, لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی, توجہ سے مانگو گے, وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے, زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو. اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا. تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی پکارنے والا, دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی, اس پکار کا جواب دوں گا. پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے, قبول کروں گا اس کی دعا. جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا چلو, ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا, اچھا اب چپ ہو جا,
ہم کسی کو پکار رہے ہوں اگلا کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں. ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں, نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے. وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا, وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے, اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں, اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے, تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں, میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو سوائے ثواب کے, کچھ بھی نہیں ملتا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے. حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے, بہت کثرت سے, بہت زیادہ. نوح علیہ السلام, اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے. مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائڈ کر دیا ہے اس کو, کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں, رکھیں اپنے پاس, مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ, اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں, جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے, وہ جگہ زمین پہ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا, تو اتنی کثرت سے دعائیں, اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں, کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا, مانگتے چلے جاتے تھے, مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دے, وہ دعا لازمی قبول کرے گا, اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے, آپ جا کے ان سے مانگو, یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ, آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے, ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہا ہے, تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو, کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ, میں کام کر رہا ہوں. ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی, اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا, اور جو مانگو گے دے دوں گا, تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا, وہ وسیم کباڑیہ کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے, میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں, آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے
وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے, پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا, تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے, مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے, اور آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم, اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو, مانگو, پکارو, مانگو اس سے. بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے بھائی, جو بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھیکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں, جو پڑھے لکھے بھیکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں, وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھیکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ, جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی, کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا, ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ, مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا ویڑھا کرے گا, کپڑے بھی پھٹے پرانے, اور بہت گھمائے گا بات کو, ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کی ہے میں نے, گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ایسی کہانیاں سنائے گا, ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے, تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے, خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. عجیب حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں, وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے, وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی. تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی. اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی, تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی تبھی تو کہہ رہا ہے نا. اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی. بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں, جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی, تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے. ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا, آپ سے بھیک مانگے گا, 100 روپے دے دو, 20 روپے دے دو, آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے. اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا. ادھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے, لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی, اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے, سمجھ میں پاس ہو گیا وہ, اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے. پھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے, تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے, اس کے نمبر اچھے آ جائیں. ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا. پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے, اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے. تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں, ہے بھائی میں ٹھیک ہو گئی. اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں, جانے کا نام نہیں لے رہی, فون آ گیا کہ میں چلی گئی ہوں. اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں
تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر، یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے. دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے، جسے دعا قبول ہوتی بھی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے؟ سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے، ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا. حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا سید الانبیاء سے جب تک محبت نہیں ہوگی تو میں اپنی محبت کو بھی تسلیم نہیں کروں گا. اے اللہ تو ہمیں بتا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے حبیب سے محبت کے لیے ہم کیا کریں. اللہ نے ہمیں بتایا درود شریف کی کثرت کیا کرو. تو ہم درود شریف کی کثرت کے قائل ہیں. ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ ہمارے نبی نے وہ بھی ہمیں بتا دیا. فرمایا جب دور ہو تو اللہم صلی علی محمد یہ والے درود پڑھا کرو، فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے. اور جب میری قبر پہ آ کے پڑھا کرو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں ڈائریکٹ تمہارے درود کو سن لیتا ہوں. تو ہمارے پاس اس بارے میں بھی ہدایات کیا ہیں؟ واضح ہدایات ہیں. اور درود پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. کیوں؟ درود اصل میں دعا ہے اللہ سے. کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے. اس میں اور عقیدہ بنتا ہے کہ بھائی پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تبھی تو ہمیں کہا جا رہا ہے پیغمبر کے لیے دعائیں مانگو. ہاں ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے تو ویسے بھی پیغمبر پہ رحم کرنا ہے، لیکن ہم انگلی کٹا کے اپنا نام شہیدوں میں لکھوا لیتے ہیں. تو ہمیں اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کے اظہار کا یہ موقع دے دیا. ہم جب پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہر عبادت کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس میں اس عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. روزہ عام دنوں میں رکھو 3 روزوں کا ثواب، 10 روزوں کا ثواب. رمضان میں رکھو گے تو ثواب بڑھ جائے گا. تو یا رسول اللہ ہم آپ پہ جب درود پڑھے تو کوئی ایسا دن ہے، کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں درود پڑھنے سے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جمعے کے دن درود پڑھنے کا ثواب، حدیث کا مفہوم ہے، عام دنوں سے زیادہ ہے. اس لیے ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں وہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو پیغمبر کو فالو کرے گا، پیغمبر کی بات مانے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی. تو آپ ہمیں بتائیے درود شریف ہم نے بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ آواز سے؟ ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کیسے؟ آہستہ آواز سے. یا رسول اللہ درود ہم نے انفرادی طور پہ پڑھنا ہے یا جتھے بنا کے پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آخر میں ایک جنتی فرقہ ہوگا، وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کا عمل. صحابہ نے جتھے بنا کے درود کی محفلیں نہیں لگائی ہیں. جس صحابی کو جہاں موقع ملا انہوں نے کثرت سے پیغمبر پر درود پڑھا. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے، اپنے علماء کو دیکھا ہے، آج بھی بزرگان دین کو دیکھا ہے، کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے درود شریف پڑھ رہا ہوگا، کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے. میرے شیخ اور اپنے علماء مشائخ کو میں نے دیکھا ہے جب مسجد نبی میں جاتے ہیں 2 گھنٹے، 1 گھنٹے، 2.5 3 گھنٹے، عصر سے مغرب تک کا پورا ٹائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے نبی کے روضے کے قریب سارا ٹائم درود شریف میں گزار دیتے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جو پیغمبر سے محبت کا اظہار کا اللہ نے آپ کو بتایا ہے. اے اللہ ہم اور کس طرح سے آپ سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو پیغمبر سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے پیغمبر کے اخلاق اور عادات اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کا خیال کیا کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے. جب رات کے وقت آپ گھر میں تشریف لاتے اتنا آہستہ آواز سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے، جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے. لیکن ہم پیغمبر سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ موبائلوں کے سگنل کیا ہو گئے؟ بند. یہ محبت کا اظہار کا کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جلوس، ناچ گانے اور جو میوزک، موسیقی اور تھرکنا اور بھڑکنا اور روڈ بلاک کر دینا، سیکیورٹی کے مسائل کا کھڑا ہو جانا گورنمنٹ کے لیے، اور کس قدر لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچنا. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولو نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کے اظہار کے لیے کون سا حلوہ پکا سکتے ہیں؟ ہم نبی سے محبت، جب تک پیغمبر سے محبت نہ ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے.
لیکن محبت کا انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کی یاد میں کون سا حلوہ پکائیں, کتنی بریانی کی دیگیں آپ کی یاد میں. نبی نے فرمایا جو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث, بدترین برتن جو بھر جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. یا رسول اللہ ہم کتنا کھائیں آپ کی یاد میں. نبی نے فرمایا میری یاد میں مجھے خوش کرنا چاہتے ہو, اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کھانا نہیں بلکہ کھانا چھوڑنا پڑے گا, ناغے کرنے پڑیں گے, روزے رکھنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. پیٹ بھرنے سے منع کیا, موٹاپے سے منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث, سب سے بہترین امت میری, پھر اس کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر آپ نے فرمایا اس امت میں برائی آئے گی. وہ برائی کیا ہوگی؟ زیادہ کھانا, جس کی وجہ سے موٹاپا پھیل جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. کھانے سے پتلا ہوتا ہے, موٹا ہوتا ہے. نبی فرما رہے میری امت میں جو سب سے پہلے برائی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی ہوتا ہے, بہت سے اللہ والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں, بھاری ہوتے ہیں, اس سے یہ کوئی گناہ نہیں ہے, وہ صحابہ کرام میں بھی تھے. یہاں اس موٹاپے کی برائی بیان ہو رہی ہے جو حلوے مانڈے کھانے کی وجہ سے ہو. چاہے 11ویں شریف کے نام پہ کھاؤ چاہے 12ویں شریف کے نام پہ نہ کھاؤ, جب کھاؤ گے اس سے خدا خوش نہیں ہوگا. کھانے سے پرہیز کرو گے تو خدا کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. آپ کہتے ہو ہم کھلاتے ہیں, کھاتے بھی تو ہو, اور جن کو کھلا رہے ہو وہ کون سا وہ لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملا؟ وہ 6 محفلوں کے کھانے 11ویں ایک پھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. یار کا فراق, یار کی جدائی, اس میں گھل گھل کے عاشق موٹا ہوتا ہے کہ دبلا ہوتا ہے؟ بولو نا, دبلا ہوتا ہے. لیکن شاعر کہہ رہا ہے آج کا جو عاشق ہے وہ یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو رہا ہے, بجائے پتلے ہونے کے کیا ہو رہا ہے؟ موٹا ہو رہا ہے. اتنا گھلتا ہے کہ رستم پہلوان کا ساتھی بن جاتا ہے. اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے, پھوڑنا پھاڑنا کھانا پینا یہ سنت نہیں ہے. 40 دن نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا, اور اگر آپ کھاتے ہو کھاؤ, مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس پہ. کھانے پر پابندی نہیں ہے, مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا کہ یہ بہت ثواب کا. میں بھی جاتا ہوں نہاری کھاتا ہوں الحمدللہ, پھوڑتا ہوں, لیکن یہ نہیں کہتا سنت پہ عمل کر رہا ہوں میں, یہ نہیں کہتا میں. بھائی دل چاہ رہا تھا کھا لیا ہم نے, مدذل لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا. سنت کا لیول نہیں. سنت جب ہے جب روزہ رکھوں گا, جیسے نہیں کھاؤں گا یار آج فاقہ کرو, پھر بتاؤں گا ولاگ بناؤں گا دیکھو آج میں فاقے سے ہوں, سنت ہے یہ. پھوڑنے پھاڑنے کے بھی ولاگ ہم بناتے ہیں بس نہاری کے فضائل سنانے کے لیے کہ اتنی مزے کی, سنت سمجھ کے نہیں پھوڑتے. آپ آج ہماری سوسائٹی کھانے کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. مذہب نہیں ہے کھانا, فاقے مذہب ہے, بھوکا رہنا مذہب ہے. وقت بہت ہو گیا ہے, کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے, لیکن کیا کریں. میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. کل کوئی میرے سامنے کلپ آیا, اس کلپ میں کسی نے یہ کہا کہ غوث اعظم چاند پہ پہنچے تھے. واللہ عالم کسی کے پاس رپورٹ آئی ہوگی. اچھا, بہت سے لوگوں نے الٹا سیدھا لکھا ہوا تھا, برا بلا کہا ہوا تھا. کیا وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ تو بعد میں چاند پہ گیا ہے, غوث اعظم پہلے چلے گئے تھے. اچھا, نیچے سب ملے جلے کمنٹس آ رہے تھے نا. ایک نے بڑا اچھا کمنٹ کیا, اس نے کہا اگر کوئی غیر مسلم بھائی یہ کلپ دیکھ رہے ہیں تو خدارا اسلام کو برا نہ سمجھیں, یہ جھوٹی خبر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس بندے کو یہ خیال ہوا کہ یار یہ ہمارے آپس کے مسئلے ہیں, چاند پہ گئے تھے نہیں گئے تھے یہ رپورٹیں ہم کرتے رہیں گے. لیکن غیر مسلم جب یہ مذہبی اسکالر سے یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا کہ یار یہ ہے اسلام, یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ انگریز ایک تو جا نہیں رہے چاند پہ ہیں, جانا تو ہم کو چاہیے تھا نا. کیا خیال ہے؟ ایک تو جا نہیں رہے ہیں, اوپر سے عذر لنگ بدتر از لنگ, عذر ایسا پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے جا چکے ہیں. تو اس نے یہ لکھا کہ غیر مسلم کو کہا کہ کوئی غیر مسلم بھائی یہ دیکھ رہے ہو تو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے. یہ بڑا اچھا کمنٹس کیا, مجھے اس سے بڑا سبق ملا. میں نے کہا یار ہم ربیع الاول میں محرم میں جو کچھ بھی کریں یار, آپ دل کھول کے حلوے بھی کھائیں, مانڈے بھی, اور ناچیں بھی, اور گائیں بھی, اور جو بھی کرنا ہے کرو. غیر مسلم کو بس یہ بتا دو یہ اوریجنل اسلام نہیں, تاکہ وہ بدگمان نہ ہو. جب غیر مسلم محرم میں ہمیں ماتم کرتا ہوا دیکھے گا, خون بہاتا ہوا, وہ اس اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ بولو نا. اس میں اٹریکشن, نماز کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, روزے کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, حج کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے. لیکن محرم میں جو ہم خون بہا رہے ہیں, اپنا ہی خون بہا رہے ہیں, اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم ہماری طرف مائل نہیں ہو. جو کچھ ربیع الاول میں ہم کر رہے ہیں اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم اسلام کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو آپ سب کچھ کرو لیکن ہندوؤں کو, سکھوں کو بتا دو کہ یہ سچی مچی کا اسلام
نہیں ہے. سچی مچی والا اسلام وہ ہے جس میں رمضان کے روزے ہیں, جس میں پیر جمعرات کا روزہ ہے. مسلمان صبح اٹھتا ہے, سحری کے وقت میں کھاتا ہے اللہ کے لیے, سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے. شام کو جب افطاری پہ دسترخوان پہ بھوک پیاس کے بعد کھانا رکھا ہوتا ہے اور اس کے منہ میں جب پہلا نوالا جاتا ہے تو پھر یہ دعا پڑھتا ہے, ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں, وثبت الاجر انشاءاللہ, اور جس خدا کے لیے ہم نے بھوک پیاس برداشت کی ہے اس خدا نے ہمارے نام اعمال میں روزے کا اجر لکھ دیا ہے. غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں آپ ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہوگے.